ملک شام جا کے پتہ تو کر ماجرا کیا ہے۔ وہ گیا، اس دفعہ جب یہ ملک شام گیا نا چند مہینوں کے بعد دوبارہ، تو وہ پیچھے گیا کہ کہنے لگا کہ میں کچھ بتا نہیں سکتا، تکلیف والی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تیرے خاوند نے وہاں نکاح کیا ہوا ہے، ایک گھر بھی لیا ہوا ہے، ایک بیوی بھی ہے۔ اس نے کہا چلو آتے ہیں تو بات کرتی ہوں۔ لیکن اب کہ جب یہ آیا نا واپس ملک شام سے تو بڑا شدید بیمار ہو کے آیا، شدید بیمار۔ خاتون کہتی ہے مجھے پوچھنے کا موقع ہی نہ ملا، وہ بیمار ہی اتنا تھا، میں نے مناسب ہی نہ سمجھا، تیمارداری کرتی رہی، تندرست ہوگا تو بات کروں گی، اللہ نے موقع نہ دیا، وہ تاجر انتقال کر گیا۔ ادھر دیکھیں جی میری طرف، وہ انتقال کر گیا۔ اب عدت گزری تو اس بیوی نے، بغداد والی نے، اس نے اس کا کل مال، چونکہ اور کوئی تھا ہی نہیں، یہی بیوی تھی اور بڑا مالدار تھا، اس نے کل مال جمع کیا اور پھر اس کو آدھے حصے میں بانٹا۔ عدت گزرتے اس نے 2 سواریوں کا بندوبست کیا، اس جاسوس کو ساتھ لیا اور اس بی بی کے پاس پہنچی جو ملک شام رہتی تھی۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ اور بھائی یہ کردار مسلمانوں کا ہے۔ ہم آج کل پتہ کیا سمجھتے، کہتے ہو وہ تو بڑے لوگ تھے، وہ بڑے لوگ نہیں تھے، وہ مسلمان لوگ تھے۔ ان کے نام کے ساتھ وہی لفظ لگتا ہے جو ہمارے نام کے ساتھ لگتا ہے۔ وہ بھی نمازی تھے، حاجی تھے، وہ سارا کچھ تھے، بس ہم نے نہ کہہ دیا دلی دور است، ایسی کوئی بات نہیں۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، اور تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ اس نے سارا کچھ رکھا، جاسوس کو ساتھ لیا اور شام، ملک شام پہنچ گئی۔ اس خاتون کو تلاش کیا اور تلاش کر کے کہنے لگی زمانہ نہیں جانتا کہ تو بھی وارث ہے مال کی، پر میں تو جانتی ہوں نا، میں تو جانتی ہوں نا۔ اور یہاں تو میاں لوگ 2 مرلے کے لیے جعلی کاغذات بنوا لیتے ہیں، قرآن اٹھا لیتے ہیں، خاتون ہو کے، شیخ حسن کہتے ہیں عورت ہو کے جا کے کہنے لگی کہ یہ چونکہ تیرا مال ہے تو میں آدھا لے کے آئی ہوں، آدھی وارث تو ہے اور آدھی وارث تو رکھ اپنا مال۔ اس خاتون نے آگے بڑھ کے اپنی سوکن کو گلے سے لگایا اور کہنے لگی بی بی اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے تو میں بھی اسی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہوں، میں بھی اسی مالک سے ڈرتی ہوں، میں بھی اسی کریم کی ماننے والی۔ کا کیا مطلب؟ کہنے لگی میرا شوہر اب کہ جب آیا تھا نا ملک شام تو بیمار ہو کے آیا تھا، اور بغداد کے طبیبوں نے اسے بتایا تھا کہ اب تو بچے گا نہیں، تو وہ جب واپس جا رہا تھا تو مجھے کچھ پیسے بھی دے گیا تھا، یہ مکان بھی میرے نام کر گیا تھا، اور مجھے طلاق بھی دے گیا تھا، اور کہہ گیا تھا مرضی کا نکاح کر لے۔ وہ چونکہ مجھے فارغ کر گیا تھا، اب اس مال میں سے میرا کوئی حصہ نہیں، یہ سارا ہی تیرا ہے، اب میرا اس میں سے کوئی حصہ نہیں، تو رکھ لے، سارا ہی تیرا۔ شیخ حسن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ میں مولوی اور مفتی ہو کے، میں پیر اور صوفی ہو کے ان 2 بیویوں سے میں نے بڑا سیکھا ہے، لہذا جب بھی دعا کرتا ہوں پہلے ان 2 عورتوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔